اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، جو 22 رجب کے امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کے کنڈے کا ختم دلوانے سے روکتے ہیں، وہ کس وجہ سے روکتے ہیں؟ اصل میں جو امام جعفر صادق علیہ الرحمہ ہیں وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل کے ایک بزرگ ہیں، تو جن کے دل میں نبی پاک علیہ السلام کی آل کا بغض ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ ان کی فاتحہ نہیں دلوانی چاہیے، یہ ختم شریف نہیں دلوانا چاہیے۔ دیکھیں، ختم چاہے 22 رجب کے کنڈوں کا ہو یا ختم کسی بھی بزرگ کا ہو، تو وہ شرعاً بالکل جائز ہے، کیونکہ جو ہم ختم شریف پڑھتے ہیں، جو ہم فاتحہ لگاتے ہیں، اس کا جو اصل مقصد ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ایصال ثواب۔ تو ایصال ثواب کرنا یہ قرآن سے بھی ثابت ہے، اور ایصال ثواب کرنا یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیثوں سے بھی ثابت ہے۔ ٹھیک ہے، جب ہم کسی میت کو ثواب ایصال کرتے ہیں، اگر وہ میت گناہگار ہو تو وہ فاتحہ، وہ ختم شریف اس کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ اگر میت نیک ہو پھر ہم اس کے لیے دعا کریں یا ایصال ثواب کریں، میت نیک ہو تو اس کے اللہ پاک درجات بلند فرما دیتا ہے۔ اب آ جائیں اصل بات کی طرف۔ جو لوگ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کے کنڈے کرنے سے روکتے ہیں، وہ سب سے بڑی دلیل یہ دیتے ہیں کہ دیکھیں، 22 رجب کو حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا، اور امیر معاویہ کے دشمنوں نے اس دن ایک دوسرے میں چیزیں بانٹی کہ آج ہمارا دشمن معاذ اللہ دنیا سے چلا گیا ہے۔ وہ خوش ہو کر ایک دوسرے میں انہوں نے چیزیں بانٹنی شروع کر دیں، تو اس وجہ سے منع کرتے ہیں کہ 22 رجب کو امیر معاویہ کا وصال ہوا ہے، دشمنوں نے خوشی منائی تھی، چیزیں بانٹی تھی، تو تم لوگ چیزیں نہ بانٹو، ختم نہ دلواؤ، کچھ بھی نہ کرو، کیونکہ 22 رجب کو امیر معاویہ کا وصال ہے، کہیں تم امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گستاخوں میں نہ شامل ہو جاؤ۔ تو دیکھیں، اس کا سیدھا سادہ جواب یہ ہے، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ 22 رجب کو سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال کسی بھی معتبر ترین کتاب میں نہیں لکھا ہوا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ امیر معاویہ سرکار کا وصال 22 رجب کو ہوا ہی نہیں ہے، یہ بالکل جھوٹ ہے، من گھڑت بات ہے، کسی بھی معتبر کتاب میں آپ کا وصال 22 رجب کو نہیں لکھا ہوا، پہلی بات۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ فرض کریں اگر مان بھی لیا جائے کہ امیر معاویہ سرکار کا وصال 22 رجب کو ہی ہوا تھا، تو اس میں یہ ہے کہ جیسے ہم ختم دلواتے ہیں جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، ویسے ہی اس ختم میں حضرت امیر معاویہ کو بھی شامل کر لیں، تو اس طرح دو بزرگوں کو ثواب پہنچے گا، تو وہ دونوں کی جو فیض و برکات ہوں گی وہ ہمیں میسر آئیں گی۔ اگر فرض کریں امیر معاویہ کا وصال 22 رجب کو ہی ہوا ہے، تو امام جعفر صادق علیہ الرحمہ کا ختم تو ہم ویسے ہی دلواتے ہیں، امیر معاویہ کا ختم بھی دلوا دیں گے، تاکہ دونوں بزرگوں کی روحوں کو ثواب ایصال ہو جائے گا۔ اور دونوں ہستیوں کو ثواب پہنچانے میں کافی سارے فوائد مجھے نظر آتے ہیں۔ سب سے جو پہلا فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ امام جعفر علیہ رحمہ آپ نبی پاک علیہ السلام کی آل کے بزرگ ہیں، اور حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نبی پاک علیہ السلام کے صحابی ہیں۔ اب جب دونوں ہستیوں کو ہم ثواب ایصال کریں گے تو نبی کی آل کے بزرگ کو بھی ثواب پہنچے گا، اور نبی کے صحابی کو بھی ثواب پہنچے گا۔ تو اس سے یہ ظاہر ہو جائے گا، جب ہم حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کو ثواب ایصال کرنے لگیں گے، جب ان کا نام لیں گے تو نبی کی اہل بیت کے ساتھ جو بغض رکھتے ہیں ان کا سینہ چھلنی ہوگا، اور جب ہم نبی پاک کے صحابی سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ثواب ایصال کریں گے، اسی دن تو نبی پاک علیہ السلام کے صحابہ کے ساتھ بغض رکھنے والوں کا سینہ چھلنی ہو جائے گا۔
دیکھیں نبی کی اہل بیت کو بھی اس دن ثواب پہنچا سکتے ہیں، اسی دن نبی کے صحابی کو بھی ثواب پہنچا سکتے ہیں، اور یہ ثواب ایک ہی دن دونوں بزرگوں کو پہنچانے کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ اہل سنت و جماعت کا جو عقیدہ ہے وہ روز روشن کی طرح واضح اور ظاہر ہو جائے گا کہ ہم اگر نبی کی آل کا ذکر آ جائے تو ہمارا سینہ تنگ نہیں ہوتا، نبی کے صحابہ کا ذکر آ جائے تو ہمارا سینہ تنگ نہیں ہوتا۔ واحد جماعت اہل سنت ہے جس کے ایک ہاتھ میں نبی کے آل بیت کا دامن ہے اور دوسرے ہاتھ میں نبی کے صحابہ کرام کا دامن ہے۔ تو اگر لوگ کہیں کہ اس دن 22 رجب کو آپ چیزیں نہ بانٹا کرو کیونکہ اس دن امیر معاویہ سرکار کا وصال ہوا ہے، تو یاد رکھیں جس دن کسی بزرگ کا وصال ہوتا ہے اس دن بھی تو ہم ختم لگواتے ہیں، جس کو ہم اپنی سرائکی میں ورہینہ کہتے ہیں، برسی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو حضرت امیر معاویہ کا وصال فرض کریں اگر 22 رجب کو مان بھی لیا جائے تو اس دن امام جعفر صادق علیہ الرحمہ کو بھی ثواب پہنچائیں اور حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی ثواب پہنچائیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی حاصل ہوگی۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی کامل توفیق عطا فرمائے۔